السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم محنت جو علامہ اقبال شاعر مشرق نے لکھی ہے، ہم اس کے اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپر میں دو اشعار آئیں گے، یعنی کہ 4 لائنیں۔ آپ نے اوپر نظم کا نام لکھنا ہے محنت، پھر شاعر کا نام لکھنا ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے، جن کو ہم شاعر مشرق یا حکیم الامت بھی کہتے ہیں۔ جو چیز آپ آسانی سے لکھ سکیں، آپ ان کا لقب بھی ساتھ لکھیں گے۔ تو چلیں اب ہم ان اشعار کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے، کہ اس زر کو چوری کا کھٹکا نہیں ہے۔ جہاں میں اگر کیمیا ہے تو یہ ہے، غریبی کے دکھ کی دوا ہے تو یہ ہے۔ یہ 2 دفعہ دال آ گیا، آپ نے 1 دفعہ لکھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ سونا ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں ڈر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس سونا ہو تو ہم بینک میں رکھتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے، چور نہ آ جائیں، ہمیں مار نہ جائیں۔ زر کس کو کہتے ہیں؟ دولت۔ کہ محنت ایسی چیز ہے، آپ خود محنت کر سکتے ہو تو کوئی بھی قیمتی چیز سونے کی طرح آپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، آپ خود محنت کر کے اپنے گھر بنا لیتے ہو، سب کچھ بنا لیتے ہو۔ تو تشریح دیکھیں، دنیا میں جو کوئی بھی آپ مال و دولت اور سونا چاندی ہیرے جواہرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ ایک اور عقل مندی کی بات دیکھیے کہ سونا چاندی تو آپ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں کہ آپ کو چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر رہتا ہے کہ وہ آپ کا مال لوٹ کر لے جائیں گے، بلکہ آپ کی جان کو بھی چوروں ڈاکوؤں سے خطرہ رہتا ہے۔ آپ خبروں میں دیکھتے ہو کہ کوئی ڈاکہ پڑا تو لوگوں کو بھی مار گئے، ٹھیک ہے؟ مگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں تو یہ ہیں اور تو اکٹھا لکھا گیا ہے تو سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں محنت سے پیسہ کما کر۔ آپ کا گھر تو کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا، اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی اچھا بزنس، کوئی دکان شروع کر سکتے ہیں اور اکٹھا ہو گئے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تعلیم بھی ایک بہت بڑی دولت ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کیمیا یعنی سونا بنانے والی چیز ہے تو یہ محنت ہی ہے۔ کیمیا ایک ایسی دوائی کو کہا جاتا ہے جو بہت اثردار ہو، ٹھیک ہے؟ جو بہت اثردار ہو۔ اور غربت واقعی ایک بہت بڑی پریشانی اور دکھ کا باعث ہے، ایک تکلیف کا باعث ہے۔ تو اس کا علاج، اس مرض کی دوا یعنی اثر کرنے والی دوا محنت ہے۔ آپ محنت کر کے اپنی غربت کو دور کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگلے 2 اشعار دیکھیں، خود سے تھوڑے سے الفاظ اور بھی شامل کر کے لکھا کریں۔ ہری کھیتیاں جو نظر آ رہی ہیں، ہمیں شان محنت کی دکھلا رہی ہیں۔ نہیں کرتے دنیا میں نادان محنت، جو سمجھو تو سونے کی ہے کان محنت۔ جب کبھی آپ کھیتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ یہ کھیت کتنے خوبصورت، لہراتے ہوئے کھیت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ لہراتی ہوئی کھیتیاں بھی کسی کی محنت کا صلہ ہیں، کسانوں کی۔ ایسے نہیں سب کچھ ایک دن میں اگ جاتا، بیج ڈالا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، دن رات اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تب کہیں جا کے گندم، چاول، مکئی کوئی چیز بھی ہے تو آپ کو اس کی کھیتی لہلہاتی بھی پیاری لگتی ہے۔ جو بھی باغات ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ اناج، دالیں، جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، سبزیاں ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے کسانوں کی محنت پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ بہت کم عقل اور نادان ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی محنت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ نکمے بندے سے تو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی محنت نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ
بیکار کی زندگی سے تو بیگار بھلی۔ بیگار کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی مشقت جس میں آپ کو پیسہ نہ ملے پھر بھی کرتے جاؤ، ہاتھ پاؤں تو سلامت رہیں گے نا آپ کے۔ دیکھیں، بیکار کی زندگی سے بیگار بھلی، یہ ایک محاورہ ہے، اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے۔ جلد یا دیر اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور دے دیتا ہے، یعنی کچھ بھی توقع نہ ہو تو پھر بھی کام کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اور سونے کی کان سمجھو کہ آپ محنت کر کے کہیں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، اور محنت کرنا کیا ہے؟ ایک سونے کی کان ہے کہ آپ محنت کر کے کہیں سے بھی پیسے حاصل کر سکتے ہو۔ ملک میں کام کرو، دکانوں میں کام کرو، اپنی دکان بناؤ، اسکول میں پڑھاؤ، دفتروں میں کام کرو، ہر کے جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے، کیا کہتے ہیں، تاجروں کو دیکھیں، کسانوں کو دیکھیں، یہ سب کیسے پیسے کما رہے ہیں۔ سونے کی کان تو نہیں نا ان کو مل گئی، محنت ہے، یہ سب محنت ہی کو سونے کی کان کہا گیا ہے۔ اگلے دو اشعار دیکھیں۔ اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی، جو دولت بڑھے گی تو عزت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اسی چیز کے ساتھ آپ کی دولت بڑھ سکتی ہے، محنت سے۔ جب کوئی بندہ امیر ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ بہت غریب بندے بیچارے کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی سمجھے اس کو تو اکثیر ہے، یہ بڑا بن کے رہنے کی تدبیر ہے۔ اوپر بھی اکثیر کا لفظ آیا ہے کہ یہ سب سے بڑی دوا ہے، دوائی، اثر کرنے والی دوائی کیا ہے؟ محنت۔ بڑا بن کے رہنے کی تدبیر ہے یہ، کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو لوگ عزت کریں، آپ بڑا بن کر رہیں، تو یہ عقل مندی ہے، یہ تدبیر ہے، سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ دن رات محنت سے کام لیتے ہو تو کسی بھی زندگی کے شعبے میں چلے جاؤ، چاہے کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے مل میں کام کرو، یا کسی دفتر میں چلے جاؤ تو پیسہ کما لیتے ہو۔ اس طرح آپ کے پاس دولت آ جائے گی، اور ساری دنیا اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے لوگ اس کی اتنی ہی زیادہ عزت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا، کیوں؟ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے، چوری تو نہیں کر رہے، محنت ہی کر رہے ہیں نا، یا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، فقیر نہیں بن رہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی کھا رہے ہیں۔ گھر والے بھی راضی رہیں گے، آپ کے بچے اور رشتہ دار سارے آپ سے راضی رہیں گے کہ آپ ان کی ضرورتیں جائز پوری کر رہے ہیں محنت کر کے، آپ کو آپ کی محنت کا اچھا صلہ مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی ایک معاشرے میں بھی عزت ہو جائے گی۔ اگر کوئی عقل مند بندہ غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ محنت ہی سب سے زیادہ اثر کرنے والی دعا ہے، اور غور و فکر یعنی تدبیر کرو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ محنت ہی سے سب چیزوں کا حصول ممکن ہے، سب چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں، صرف دنیاوی چیزیں نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے گھر اچھا بنا لیا، یہ نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار ہے، یہ نہیں ہے کہ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں چلے جائیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی محنت سے سب کچھ کمائی کی ہے، سب کچھ آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے لوگ ہی آپ کو بڑا سمجھیں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ یہ وہ کل ہے، چلتا ہے سب کام اسی سے۔ ٹھیک ہے، کل کس کو کہتے ہیں؟ کل کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرزہ، کل، اس کو ہم بلکہ اس کو کل بھی نہیں، یہ وہ کل ہے، چلتا ہے سب کام اسی سے، کل کہتے ہیں پرزہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کل ہے، یہ وہ کل ہے، چلتے ہیں سب کام اسی سے، نکلتا ہے انسان کا نام اسی سے۔ جو محنت نہ ہوتی، تجارت نہ ہوتی، کسی قوم کی شان و شوکت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔
اگر آپ دن رات محنت سے کام کرتے ہیں تو چاہے آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، چاہے کسان ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے مل میں کام کریں، چاہے دفتر میں کام کریں، پیسہ کما لینے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی۔ اور ساری دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے لوگ بھی اس سے راضی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اوپر والا بتا دیا ہے۔ یہ وہ کل ہے، چلتے ہیں سب کام اسی سے، نکلتا ہے انسان کا نام اسی سے۔ جو محنت نہ ہوتی، تجارت نہ ہوتی، کسی قوم کی شان و شوکت نہ ہوتی۔ یہ اوپر ذرا رپیٹ ہو گیا ایک پیراگراف، اب اس کی تشریح دیکھیں۔ کل کا مطلب ہے پرزہ، یعنی محنت ہی وہ پرزہ ہے جس سے دنیا کے سارے کام نکل آتے ہیں۔ یعنی محنت سے کام لے کر آپ دنیا کے سارے کام نکال لیتے ہیں۔ آپ محنت سے کام لینا جانتے ہیں تو دنیا کا ہر کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ انسان کا نام بڑھ جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں اس کی بہت عزت اور شہرت محنت کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان کا نام نکلنا کیا ہے؟ نکلتا ہے انسان کا نام اسی سے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں بہت زیادہ عزت اور شہرت محنت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت سے کام نہ لیتے تو کسی بھی چیز کی تجارت نہ کر سکتے۔ تجارت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز کہیں بھیجی جاتی ہے یا کہیں سے لائی جاتی ہے تو اس کو ہم تجارت کرنا کہتے ہیں۔ آپ اپنا لباس، گھر کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں، جو کچھ بھی خریدتے ہیں، کسی کی تجارت یا محنت ہی وابستہ ہوتی ہے۔ جو قوم تجارت میں بہت نام حاصل کر لیتی ہے، دنیا کے ملکوں میں ان کا نام اور عزت بھی پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم خواہ کہیں کہ دنیا میں کس نے اتنی ترقی کر لی ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، ان ملکوں نے کیوں اتنی ترقی کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ کام چوری کریں، دفتروں سے اٹھ کے چائے پینے چلے جائیں، گھنٹہ گھنٹہ واپس نہ آئیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں لگاتار کام کرتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے۔ ان کے سائنسدانوں نے بہت زیادہ محنت کر کے چیزیں بنائی ہیں، دریافت کی ہیں۔ یہ جو آپ آرام سے کمپیوٹر کھول لیتے ہو، آپ کے پاس فریج ہے، ٹی وی ہے، فون ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی جدید ترین سائنسی اشیاء آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ایک استری سے لے کر ایک گرائنڈر تک، اے سی سے لے کر ٹی وی تک، یہ ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ کسی نہ کسی قوم کی تو محنت پوشیدہ ہے نا۔ دیکھیں، ہم نے تو آج دن تک کوئی اتنی اچھی ترقی نہیں کی اس حساب میں کہ ہم نے کوئی اتنی بڑی سائنسی دریافت کر لی ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، یہ جو چائنا ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ان لوگوں کے سائنسدانوں نے بہت محنت کی ہے اور اسی سے ان قوموں کی شان و شوکت بھی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کو بڑی طاقتیں مانتے ہیں، ان کا ویٹو پاور ہے، دنیا کے معاملات کو یہ ملک چلاتے ہیں۔ تو کس لیے ہے کہ ان لوگوں نے محنت ہی کی ہے اور یہ سب اسی کا صلہ ان کو ملا ہے۔ تو بچے، آپ بھی محنت کرو۔ آج کا آپ کو میں لکھوانا بھول جاتی ہوں کہ میسیج آف دا ڈے کیا ہے، کہ دنیا میں محنت سے ہی قوموں کی عزت ہے۔ کیا ہے کہ دنیا میں محنت سے ہی قوموں کی عزت ہے۔ اس کو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے اوپر لکھیں، میسیج آف دا ڈے میں لکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ آپ کو سبق پڑھا دیا ہے، شعر آپ پڑھتے گئے ہیں اور اس کو بھلاتے گئے ہیں، پھر سے وہی گندے کام آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ بار بار مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں آپ کے گھر والوں کو کال کر کے کہوں، اتنا گندا کام، اتنے بلر صفحے، ایک تصویر آپ کو نہیں کھینچنی آتی؟ پریکٹس کریں۔ مجھے کام بھیجنے سے پہلے آپ ایک صفحے کی تصویر کھینچیں، اس کی بار بار تصویر کھینچیں، نیچے کراپ کا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ تو کسی بڑے بہن بھائی سے پتہ کریں۔ سائڈ پر آپ کی چرپائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں،
آپ کے ہاتھ، بیڈ شیٹیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ محنت کر رہے ہیں آپ، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھنے سے۔ بہت کم بچے ایسے ہیں جو بہت نیٹ کلین اور صاف ستھرا کام بھیجتے ہیں۔ کام بھیج چکے، اس کے نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے علیحدہ سے، اس صفحے سے علیحدہ نام لکھیں۔ بہت سارے بچے اسی صفحے کے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہیں، جس سے نام تو روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے اور نیچے کام نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے روشن نام کا میں کیا کروں کہ نیچے مجھے کام ہی نہ پڑھنا جائے۔ بہت سارے بچوں کو میں وارن کر چکی ہوں۔ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے ان کی غیر حاضریاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ بالکل اب میں لگائے جا رہی ہوں۔ جو بچے گندا کام کر رہے ہیں یا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور سب بچوں نے، کل میں ایسے بچوں کی بھی غیر حاضری لگاؤں گی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹیکر بھیجے ہیں۔ ابھی بھی ایک بچے نے بھیجا ہے، وہ اسکول تک جائے گا، کھوپڑی سی بنا کے اس نے بھیجی ہوئی ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہیڈ کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد کوئی بچہ کوئی سٹیکر لگا کے نہ بھیجے۔ صاف ستھرا کام بھیجیں، نام لکھیں، رول نمبر لکھیں، اس کے نیچے سیکشن بھی لکھیں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں لکھیں۔ بہت سارے بچوں کو میں کہتی ہوں آپ کا رول نمبر یہ نہیں ہے، یہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی سوری میں غلطی سے یہ لکھ گیا۔ بھائی آپ کو ایک رول نمبر دیا گیا ہے، اسکول کی طرف سے الاٹ کیا گیا ہے، اس کو اپنی کاپی پر یا گتے پر یا سامنے ایک دیوار پر ہی لکھ لو۔ 4 ڈیجٹ کا نمبر آپ کو یاد نہیں ہوتا، دنیا جہان کی وٹ پٹانگ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ نظم پڑھ رہے ہو تو اس پہ کچھ عمل کرو، کچھ صاف ستھرا کام کرو، کوئی محنت کرو۔ ٹھیک ہے، کسی سے کام پوچھ لینے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی ترقی نہیں حاصل کر سکتا جو کسی بڑے بہن بھائی سے، کسی بڑے سے پوچھ کے اپنا کام صاف ستھرا سیدھا سادہ سا نہ کرے۔ غلط سلط خود ہی فٹافٹ سینڈ کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں نے اب آپ کے گھر شکایت بھی نہیں بھیجنی، بس میں نے غیر حاضریاں لگائے جانا ہے۔ آج میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، بس آخری ویسے بھی 2 ویک رہ گئے ہیں، 15 سے اسکول کھلنے والے ہیں۔ جو آپ گندا کام کر رہے ہیں وہی آپ پیپروں میں کریں گے، اور فوراً اسکول کھلتے جائیں گے، پیپر ہوں گے اور کھٹ سے فیل ہو کے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ان 15 دنوں میں ہی سنبھل جائیں، کم از کم اپنا صاف ستھرا کام، نام، رول نمبر سب کچھ کریں، اور جو کام کہتی ہوں وہ کریں۔ جو میں روز کا کام دیتی ہوں وہ نہیں کر رہے ہوتے، ایک علیحدہ چیز بھیج دیتے ہیں۔ روز کا کام کون سا ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہوتا ہے ہوم اسائنمنٹ۔ آج کی ہوم اسائنمنٹ یہ ہے، میں دوبارہ لکھ کے بھی بھیجوں گی کہ یہ جو نظم ہے اس کے پہلے 2 اشعار جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو پہلے 2 اشعار ہیں اس کی آپ نے تشریح کر کے دکھانی ہے۔ کس طرح سے تشریح کریں گے کہ آپ نے شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، نظم کا نام بھی لکھنا ہے، اور یہ 2 اشعار ہیں، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا۔ اس کو میں لکھ کے بھی بھیجتی ہوں، اور یہ آج کی ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ نے ان کی اچھی سے تشریح کرنی ہے۔ 8 نمبر تشریح کے ہوں گے، اور 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 1 نمبر اس کے نظم کے نام کا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔